جنگل کے قریبی جزیرے کے برفانی علاقے میں ایک ظالم ملکہ حکومت کرتی تھی، جہاں ملکہ کی اجازت کے بغیر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ وہ ہر کام اپنے طریقے اور لوگ سے کروانے کی عادی تھی، مگر یہ ملکہ اب تک اولاد سے محروم تھی۔ یہ شاید اس کی بد نصیبی تھی یا پھر رعایا کی بد دعا کہ ملکہ اتنے عرصے تک صاحب اولاد نہ ہو سکی۔ پھر ایک روز ایسی انہونی ہوئی کہ کسی کو اس پر یقین نہیں آیا۔ ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت سی نرم پھولے بالوں والی گڑیا نے جنم لیا، جو اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ملکہ نے اس کا نام شیربانو رکھا۔ دن گزرتے گئے اور شیربانو بڑی ہونے لگی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اولاد کی دولت کھا کر بھی ملکہ کے رویا میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مغرور ہو گئی۔ شہزادی شیربانو کبھی کبھی اپنی ماں کے روئے سے پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں اور ان میں کوئی اونچ پنچ نہیں ہوتی۔ رعایا بھی اپنی شہزادی شیربانو سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک روز شہزادی نے اپنی ظالم ماں کو سبق سکھانے کا سوچا، اور پھر اس نے برفانی جزیرے میں برف کا مصنوعی طوفان پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ملکہ تمام چیزوں سے محروم ہو جائے اور اس میں بھی محرومی کا احساس پیدا ہو۔ اگلے روز ملکہ اپنے وزیر کی کسی غلطی پر گرج رہی تھی کہ محل کا دربان پریشانی کے عالم میں ملکہ کو طوفان کی خبر دینے پہنچا۔ یہ سن کر وہ سخت پریشان ہو گئی۔ اب تو اسے اپنے سب ظلم یاد آنے لگی جو اس نے رعایا پر ڈھائے تھے۔ ادھر طوفان بڑھتے بڑھتے محل کے قریب دروازے تک پہنچ گیا تو ملکہ اپنے رویوں پر لوگوں سے معافی مانگنے لگی اور آئندہ کسی پر ظلم نہ کرنے کا عہد کیا۔ شہزادی شیربانو نے جب یہ دیکھا تو اس نے مصنوعی طوفان کو ختم کر دیا۔ پھر اس جزیرے پر لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔